الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. اور صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیں، آگے بعد میں ایک اور بلند تر صلوات. عزیزان ایمانی، عزیزان اسلامی، عزیزان گرامی، ہمارا عنوان گفتگو ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر. میرا خیال ہے خود اس عنوان میں دنیا کے کسی بالغ نظر اور صاحب نظر مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی صاحب نظر اور کوئی بالغ نظر مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اس اسٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا جو تعارف رسول اللہ نے فرما دیا ہے، خود وہ تعارف اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے، اور دنیا کے کسی بھی مسلمان کو مطمئن کرنے کے لیے اس قدر کافی و وافی ہے کہ اس کے بعد ہم جیسے کسی خاکی و خاطی کہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. آخر جس نبی نے انسانوں کو خدا سے پہچانوایا، جس نبی نے انسانوں کو عالم ملکوت کی خبر دی، جس نبی نے انسانوں کو نیکی کے راہ دکھائی، جس نبی نے انسانوں کو آخرت کی خبر دی، جس نبی نے یہ بتایا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے،
اسی نبی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے۔ اب یہ کس قدر ستم ہوگا کہ ہم اس حد تک تو رسول کی بات تسلیم کر لیں کہ جنت ہے، اور اس کے بعد یہ تسلیم نہ کریں کہ جوانان جنت کا کوئی سید و سردار بھی ہے۔ یا کس قدر ستم ہوگا، کیسی نادانی ہوگی، کیسی جہالت ہوگی، کیسی سفاہت ہوگی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر یقین لا کر کہ جنت ہے اور اچھے اعمال کی جزا جنت ہے، انسان جنت کی آرزو تو کرے، اور جس کو حضور ہی نے کہا ہے کہ یہ سردار جوانان جنت ہے اس کی پیروی نہ کرے۔ یہ کیسی بھول عجبی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے۔ جنت کی آرزو ہے، کس نے خبر دی جنت کی؟ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو کہے میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے؟ حضور نے خبر دی اور ہمیں یقین آ گیا، اور اب جنت کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں۔ حضور ہی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی پیروی سے گریزاں ہیں۔ کیسی بلعجبی ہے، یہ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اسی لیے میں اکثر یہ مصرع دہراتا رہتا ہوں، اندرہ کے تو میروی بے ترکستان است، یہ راستہ جس پہ تم جا رہے ہو یہ مکے کو نہیں جاتا، یہ تو ترکستان جا رہا ہے، یہ روم کی طرف جا رہا ہے، مکے کی طرف نہیں۔ اور ہمارے یہاں اگر نبی صادق و مصدق پر ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان امام حسین کا دامن نہ تھامے، ممکن نہیں ہے۔ اور جو باتیں بھی قرآن کی سمجھ میں نہ آئیں، قرآن کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں، رسول کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں، وہ کسی اور سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، حسین سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو فرمایا ہے کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کہ کیا معنی ہے؟ کم سے کم یہی باور کر لیں کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہم نہیں سمجھ پائے، حضور کی کوئی حدیث ہم تک پہنچی، عبارت روشن نہ ہو سکی یا معنی روشن نہ ہو سکے، تو ہم کس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم زبان پیغمبر بھی نہ ہو۔ دیکھیے زبان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے ہیں۔ اصل سرکار سید الشہداء
علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت تاریخ اسلام میں اور تعالیم اسلام میں، تعلیمات اسلام میں ایک انتہائی بنیادی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب بھی کوئی مطلب، کوئی نکتہ، کوئی حقیقت انسانوں کے لیے متشابہ ہونے لگے، مشتبہ ہونے لگے یا متشابہ ہونے لگے، تو پھر اس کی تصحیح کے لیے جو معیارات ہمارے پاس ہیں ان میں سے ایک بڑا معیار ہے حسین. حسین اسی طرح معیار ہیں جس طرح حسین کے والد بزرگوار معیار تھے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا اس کرۂ ارض پہ جتنے مسلمان ہیں سب مل کے انکار نہیں کر سکتے. میں اتحاد کی ایک راہ بتاؤں، جس چیز کا کوئی انکار نہ کر سکے سر جھکا کے اس کا اقرار تو کر لو. اور جن چیزوں میں اختلاف ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ تسلیم نہیں کرتے، ان پہ اصرار نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اس کرۂ ارض کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ عناصر اکٹھا کر لیے جائیں تو اس سے بڑی اتحاد کی کوئی راہ نہیں ہو سکتی. اب آپ فہرست بنائیں اور جو ذیلی اور ضمنی موشگافیاں ہیں ان میں نہ پڑیں. یہ ابتدائی بات عرض کر رہا ہوں مثلا میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی مسئلہ بہت بڑا ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ ہے، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اللہ ایک ہے. اب یہ ایک ہے کی تفسیر میں اختلاف ہے. اللہ اکبر، یہ اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ بہت سو میں سے ایک ہے یا تنہا ایک ہے؟ یہ بہت بڑی بحث ہے جسے میں نے بہت آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس کی وحدانیت، اس کی وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی ہے؟ نیومیریکل وننس ہے یا ان نیومیریکل وننس ہے؟ دیکھیے آپ کی آنکھیں کھل گئیں. پہلی ہی منزل ہے نا، اللہ ایک ہے. سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اس کے بعد اختلاف کس پہ ہو جاتا ہے؟ ایک کہتا ہے نیومیریکل وننس، دوسرا کہتا ہے ان نیومیریکل وننس. ایک کہتا ہے وحدت